السلام علیکم ناظرین، حکومت کی جانب سے تنخواہوں میں کٹوتی کی خبر سامنے آنے کے بعد سرکاری ملازمین میں خاصی بے چینی دیکھی جا رہی تھی، لیکن اب اس حوالے سے ایک واضح وضاحت سامنے آ گئی ہے۔ جاری کیے گئے اعلامیہ کے مطابق یہ کٹوتی تمام ملازمین پر لاگو نہیں ہوگی بلکہ صرف مخصوص اداروں تک محدود رہے گی، خاص طور پر خود مختار سرکاری اداروں کے وہ ملازمین جن کی تنخواہ 3 لاکھ روپے سے زیادہ ہے اسی پالیسی کے دائرے میں آئیں گے۔ اس اعلان کے بعد کئی غلط فہمیاں بھی پیدا ہوئی جنہیں سمجھنا ضروری ہے۔ مختلف سوشل میڈیا پوسٹ میں یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ ہر سرکاری ملازم کی تنخواہ کم کی جا رہی ہے، جو درست نہیں ہے۔ اصل پالیسی محدود دائرے میں نافذ کی گئی ہے اور اس کا مقصد وقتی مالی دباؤ کو سنبھالنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس خبر کو مکمل تفصیل کے ساتھ سمجھنا بہت ضروری ہو چکا ہے۔ حکومتی چارٹ کے مطابق کٹوتی کی شرح تنخواہ کے مختلف سلیب کے حساب سے طے کی گئی ہے اور یہ کٹوتی صرف 2 ماہ کے لیے ہوگی۔ 3 لاکھ سے 10 لاکھ روپے تک تنخواہ لینے والوں پر 5% کٹوتی لاگو ہوگی۔ 10 لاکھ سے 20 لاکھ تک آمدن رکھنے والے ملازمین کو 15% تک کٹوتی برداشت کرنا ہوگی۔ اسی طرح 20 لاکھ سے 30 لاکھ روپے تک تنخواہ لینے والوں کے لیے 25% کٹوتی مقرر کی گئی ہے، جبکہ 3 ملین سے زیادہ تنخواہ لینے والے ملازمین کے لیے 30% کٹوتی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ تمام شرحیں مجموعی تنخواہ یعنی گراس سیلری پر لاگو ہوں گی۔ اس فیصلے کا مقصد زیادہ آمدن رکھنے والے طبقے سے محدود مدت کے لیے تعاون حاصل کرنا ہے۔ ایک اہم بات جو اکثر نظر انداز ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کٹوتی مستقل نہیں بلکہ صرف 2 ماہ کے لیے عارضی اقدام ہے۔ اس پالیسی کے ذریعے حکومت ملک کی موجودہ معاشی صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی ملازم کی تنخواہ 5 لاکھ روپے ہے تو اس پر 5% کے حساب سے 2 ماہ تک کٹوتی ہوگی، جس کا مطلب ہے ہر ماہ 25,000 روپے کم ہوں گے۔ اس طرح مجموعی طور پر 50,000 روپے کی کٹوتی بنتی ہے جو صرف محدود مدت کے لیے ہے۔ میں واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ ہر سرکاری ادارے پر لاگو نہیں ہو رہا بلکہ صرف خود مختار اداروں تک محدود ہے، اس لیے عام سرکاری ملازمین کو بلا وجہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ درست معلومات تک رسائی ہی اس وقت سب سے اہم چیز ہے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ حکومت نے یہ قدم ایک مشکل معاشی مرحلے میں عبوری سہارا حاصل کرنے کے لیے اٹھایا ہے اور اس کا دائرہ کار محدود رکھا گیا ہے۔ اس پالیسی سے متعلق افواہوں سے بچنا اور مستند معلومات پر انحصار کرنا ضروری ہے تاکہ غیر ضروری پریشانی سے بچا جا سکے۔ اگر مزید اپڈیٹس آئیں گی تو وہ بھی واضح انداز میں سامنے آ جائیں گی تاکہ کسی قسم کا ابہام باقی نہ رہے۔ اگر یہ معلومات مفید لگیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک ضرور شیئر کریں تاکہ درست خبر زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن آن رکھیں تاکہ ہر اہم اپڈیٹ بر وقت ملتی رہے۔ اس طرح اہم حکومتی فیصلوں سے باخبر رہنا آسان ہو جاتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔